میاں صاحب اب آتے ہیں، ظاہر ہے بڑے مثالی تعلقات ہوئے ہیں، اور جو حالیہ گورنمنٹ کی اگر ہم بڑی حاصلات دیکھیں تو وہ یہ کہ ہم چائنا کے الائیز ہوتے ہوئے، بہت قریبی الائی ہوتے ہوئے، بلکہ جنگی الائی ہوتے ہوئے بھی ہمارے بہت ہی یعنی کیا کہنا چاہیے قابل رشک تعلقات ہیں، اور کیا اسی کی ایکسٹینشن ہے جو ہمارے چیف صاحب فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے ٹرمپ ہیز اے لاٹ آف ریگارڈ فار اس کوائٹ ریسنٹلی. تو اس میں کوئی اس میں یہ بھی ہے کہ بھئی یہ جو ہم سارے پاکستانی، سارا عالم، ساری دنیا، سارا یورپ، ویسٹ، مڈل ایسٹ، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنا بڑا پازیٹیو رول ادا کرے، امن ہو، فلسطینیوں کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو سکے. پتہ نہیں اس حوالے سے یہ دورہ ہے یا نہیں، بہرحال جو آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ دیکھیں قائد صاحب، یہ خبر میں نے بھی پڑھی ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر جو ہیں وہ دورہ امریکہ ان کا متوقع ہے، اور رائٹر کی یہ خبر ہے. پاکستانی میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے. ابھی یہ غیر مصدقہ خبر ہے، لیکن اس حوالے سے جو سامنے آ رہی ہیں معلومات وہ یہ آ رہی ہیں کہ واقعتاً امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی فوج کے دستے جو ہیں وہ غزہ میں تعینات ہوں، کیونکہ پاکستانی فوج نے، آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی وہ امن فوج ہے جہاں جہاں بھی تعینات ہوئی ہے اس میں پاکستان کی فوج نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اور پاک فوج نے بڑا امن فوج میں کردار ادا کیا ہے. اسی لیے امریکہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے، لیکن امریکہ ساتھ ساتھ یہ بھی چاہ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ جو نیتان یاہو ہے ان کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اب وہ اس قابل نہیں رہے اور وہاں پر جو امن قائم کرنا ہے. لیکن پاکستان نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ کسی کو ڈسارم کیا جائے. پاکستانی حکومت کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر اقوام متحدہ اس پر جو ہے کردار ادا کرے تو پاکستان جو ہے اس پر غور کر سکتا ہے. ترجمان پاک فوج نے کا بھی یہی موقف تھا کہ اس کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. لیکن میاں صاحب اگر ہمیں اس بارے میں ذرا امریکہ کے درمیان یہ بہترین تعلقات کا یہ شاخسانہ ہے. یہ اگر دورہ ہوتا ہے قائد صاحب تو یہ 4 ماہ میں جو 6 ماہ میں چوتھی ملاقات ہوگی، اور یہ بڑی اہم ملاقات ہوگی اگر وہاں پر ملاقات ہوتی ہے. نہیں، لیکن ابھی تک ہم یہ کہیں کہ ملاقات کا امپیکٹ جو ہے وہ واقعتاً بڑا ہی اہم ہوگا. جی بالکل، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ ابھی ایسا نہیں ہوا. اگر فیصلہ ہوگا تو پاکستان نے ہمیشہ عالمی اور اقوام متحدہ کی جو پیس فورسز ہیں اس میں بھی اپنا رول ادا کیا ہے، اور اس میں ایک پازیٹیو پاکستان کی ایک تاریخ سے تو یقیناً رہی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب یہ بھی فرمائیے کہ میں کیا آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ دورہ لیکن ابھی تک کوئی طے نہیں ہوا. ابھی تک پاکستانی ریاست نے یا حکومت نے یہ اناؤنس نہیں کیا. میرے خیال میں ابھی کچھ موڈیلٹیز طے ہونی ہیں. اور ایک اور بھی تو خبر یہ ابھی آپ نے ان پاپولیرٹی کی بات کی، نتان یاہو کی. قائد صاحب اس حوالے سے ابھی یہ غیر مصدقہ خبر ہی اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پاک فوج میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ کہیں امن قائم کر سکتی ہے اور کسی بھی دشمن کو جو ہے بچھاڑ سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ 6 مئی کو جو جنگ شروع ہوئی تھی، جب بھارت نے شروع کی تھی، اس پہ ان کو بچھاڑا، اور جہاں بھی ضرورت پڑی امن کی وہاں پاک فوج نے جا کے کردار ادا کیا. تو پاک فوج میں یہ صلاحیت ہے، پوری دنیا اس صلاحیتوں کو مانتی ہے، اور اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو حکومت فیصلہ کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ذرا میں ایک اور پہلو سے، ایک اور اینگل سے بھی آتا ہوں کہ سڈنی پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ریکویسٹ کی تھی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی صدر سے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان پر جو نتان یاہو پر کیسز ہیں ان سے اسے پارڈن مل جائے. لیکن وہ پارڈن نہیں ملی. جو آپ ان پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ جہاں جنگ بند ہو، وہاں پہ ترقی کا سلسلہ شروع ہو، اور وہ کیسز جو کھلنے ہیں جس کی وجہ سے اس نے جنگ کی تھی نتان یاہو نے، وہ کیسز کھلیں اور پتہ چلے کہ اس نے کہاں کا اور کیا کیا کرپشن کی ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں میاں صاحب. یہ سڈنی حملے کی باز گشت تو ابھی تک سنائی دے رہی ہے، اور پوری دنیا ایک ہراسانی کی کیفیت ہے. ویسٹ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ ادھر ناروے میں غالباً ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں آئے روز جو ہے وہ میس کلنگز ہو رہی ہیں. اب یورپ اور آسٹریلیا بھی بن رہا ہے. تو بیسیکلی یعنی بھارت اس سے پہلے اس الزام لگ چکا ہے کہ اس نے اپنے جو فریڈم فائٹر کہہ لیں یا خالستان کے جو لوگ خالستان کے قیام کے لیے تھے ان کو مروایا. خود باقاعدہ کینیڈا نے آفیشلی پروٹیسٹ کیا، ایون امریکہ میں بھی انہوں نے کوشش کی. تو یہ ایک عجیب پہلو ہے بھارت کا، جو ویسے تو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. ابھی میں اس پہ نہیں آتا. بہار کے جو سی ایم صاحب نے ایک عجیب و غریب بیہودہ حرکت کی ہے. لیکن اس حوالے سے ابھی اور کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ کیا کوئی ڈانڈے مل رہے ہیں؟ یا جیسے کل ہم نے ڈسکس کیا تھا حبیب صاحب کے ساتھ کہ یہ
یہ خود ذاتی طور پر موٹیویٹڈ تھے یا ان کو کسی نے ہلا شیری بھی دی ہے؟ میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، میں یہ بتاتا ہوں، لیکن جو خوف کی فضا کی آپ بات کر رہے ہیں نا، جو نتان یاہو ہے اس نے واقعتاً جو آگ لگائی ہے غزہ میں، اس کا خوف جو ہے وہ امریکہ کو بھی ہے اور پورے یورپ کو بھی ہے کہ یہ کیسے آگے جو ہے وہ مستقبل میں نپٹا جائے گا. یہ تو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. لیکن جو سڈنی میں واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ اور ہے قائد صاحب. دیکھیں اس میں اس کے جو ہے کڑی سے کڑی ملائیں تو بھارتی پاسپورٹ پر 10 سال کا جو پاسپورٹ اس کو جاری کیا گیا بھارتی سفارتخانے کی جانب سے سڈنی میں، وہ جب کب کیا جاتا ہے، وہ اس کو پاسپورٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے فروری 2022 میں. اور اس کے بعد آپ ایک اور واقعہ ہوتا ہے آسٹریلیا میں 2020 میں، وہاں پر 2 را کے ایجنٹس جو ہیں وہ آسٹریلیا ان کو ملک بدر کرتا ہے. 2020 اور 22 کے اس دونوں کو ملایا جائے آپس میں تو یہ بالکل سامنے واضح طور پر آتا ہے کہ جو ساجد اکرم تھا وہ اس حوالے سے بھی سڈنی کے اندر جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ وہ کہیں را کا ایجنٹ تو نہیں تھا، کیونکہ را کا ایجنٹ جو ہے وہاں سے باقاعدہ ملک بدر کیے گئے ہیں. اور اس میں باقاعدہ طور پر تاریخ بھی آتی ہے اور وہ 2020 کی تاریخ آتی ہے جب بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کے 2 جو اہلکار تھے ان کو وہاں سے ملک بدر کیا گیا تھا. اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو انڈیا ہے وہاں پر اجیت دوول اور اس کے علاوہ امیت شاہ اور تیسرا جو ہے مودی، انہوں نے یہ سازش جو ہے وہ تینوں نے گڑی ہے. اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اجیت دوول ہے. اور اجیت دوول نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ پوری سازش گڑی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ساجد اکرم بھارتی ہے. ان کو معلوم تھا کہ 2022 میں انہوں نے 10 سال کا جو ہے وہ پاسپورٹ جاری کیا. 1998 میں یہ شخص وہاں سڈنی جاتا ہے، وہاں پر یہ شادی بھی کرتا ہے. اس کا بیٹا جو ہے وہ آسٹریلیا کے پاسپورٹ پر ہے، یہ بھارتی پاسپورٹ پر ہے. اور یہ ساری چیزیں، یہ ثبوت ہیں اس چیز کا کہ یہ ساجد اکرم کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ یہ را کا ایجنٹ تھا، کیونکہ اس کو استعمال کیا گیا. اور وہ استعمال اس لیے کیا گیا کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان پر یہ واردات ڈالی جائے. لیکن یہ واردات الٹی پڑ گئی ہے قائد صاحب، الٹی پڑ گئی. ایون مسلمان نے جا کے وہاں پہ لوگوں کی جانیں بچائیں اور پوری دنیا میں میں میڈیا دیکھ رہا تھا. اچھا میاں صاحب، میں آج ایک اور حوالے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کوائٹ ریسنٹلی لیاری پہ ایک مووی بنائی ہے انڈیا نے. اور پہلے تو میں تھوڑا سا یہ آپ کو بیک گراؤنڈر بتا دوں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کوئی 1.5 چھٹانک کوئی ڈرگ شاہ رخ خان کے بیٹے سے پکڑی گئی تھی. تو اس میں جو ہے تو باقاعدہ جو ہے ایون یہ یعنی ایک طرف تو انہوں نے دکھایا کہ راب دوسرے ملکوں میں جا کے بیس بدل کے کام کرتی ہے، اور سیکنڈلی پوری جو فلم انڈسٹری ہے اس کو اپنا پراپیگنڈا ٹول بنا لیا ہے بی جے پی نے. اور خاص طور پر یہ جو قبلہ ہیں اپنا مودی صاحب اور اب انہوں نے یعنی یہ باقاعدہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم بن گیا ہے ٹو فردر دی ایجنڈا آف بی جے پی، یا اس کی نیچے جو 5 سسٹر جماعتیں ہیں جو کہ مطلب انتہا پسند ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں. تو ان کو اب تو ان کے پاس یہ بھی ہے کہ اب جو ہم پہلے تو انٹرٹینمنٹ تھی، اب یہ انٹرٹینمنٹ سے زیادہ ایک پروپیگنڈا ٹول بن گیا. اور ویسے اس میں ہمیں حیرت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو کولڈ وار کے زمانے میں جو ہالی ووڈ تھا وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ٹول تھا اس وقت کے سوویت یونین کے خلاف. تو مجھے تو یہ دوسرا پہلو ہے کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ ہندوتا کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک طرف ریاست استعمال ہو رہی ہے، ایک طرف فلم انڈسٹری بھی استعمال ہو رہی ہے، اور دوسرے ملکوں میں جا کے جو ڈیسیڈنٹس ہیں، جو ان سے ایگری نہیں کرتے یا پولیٹیکل اختلاف ہے ان کا، تو ان کو مروانے میں بھی یہ دیکھیں قائد صاحب، یہ جو ہیں بھارت جو ہے یہ نفرت کی علامت بن چکا ہے، سازش کا گڑھ بن چکا ہے. اور بھارت میں جو را ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ ہر انڈسٹری کو، ہر جو ہے طبقے کو استعمال کر رہی ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پر را نے جو فلم انڈسٹری ہے اس کو استعمال کیا ہمیشہ پاکستان کے خلاف اور پوری دنیا کے خلاف. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ان کے ایکٹرز ہیں، جتنے اداکار ہیں، جس میں سنجے دت ہے، دیگر اداکار ہیں، اکشے کھنہ ہے، دیگر جو جتنے بھی اداکار ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ مختلف ملکوں میں رہتے ہیں اور پاکستان دشمنی میں کام کرتے ہیں، دیگر ملکوں میں جو ہے وہ ایجنٹی کرتے ہیں اور را کے باقاعدہ ایجنٹ ہیں. ان کے ویزے کینسل ہو رہے ہیں قائد صاحب. یہ پورے مشرق وسطیٰ میں ان کے جو ہے وہ ٹھکانے ہیں
وہاں پر یہ رہتے ہیں دبئی میں، سعودی عرب میں، کویت میں اور دیگر ملکوں میں باقاعدہ طور پر ان کے ویزے منسوخ ہو رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر یہ فلم بین بھی ہوئی ہے میاں صاحب، وہ اس ملک جتنے بھی ملک ہیں وہ اس حوالے سے میں خبر دیتا جاؤں کہ باقاعدہ طور پر ان کو یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ لوگ، یہ جو اداکار ہیں، یہ اداکار نہیں ہیں، یہ ایجنٹ ہیں اور یہ ملکوں کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں، یہ سازش کرتے ہیں اور بھارت نے جو سازش کی تھی یہ بھی ان کو الٹی پڑ گئی ہے۔ جو انہوں نے فلم بنائی تھی وہ آپ نے پتا ہے سر کہ مشرق وسطیٰ میں وہ بین ہو گئی ہے، 6 ملکوں نے بین کر دی ہے۔ 8 ملکوں کا بتا رہے ہیں ابھی تک تو میاں صاحب کہ 8 ملکوں میں وہ بین ہو چکی ہے اور شاید یہ پابندی بھی لگے اور یہ ہے تو یہ ایک اور محاذ ہے، کھل گیا ہے، سوشل میڈیا کا بھی محاذ ہے، فلم کا بھی محاذ کھلا ہوا ہے۔ بہرحال ہر جگہ پہ ہمیں ان کا جواب دینا پڑے گا۔